بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل صدقہ فطر کے مسائل میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے اس کے اندر بھی نا، تو وہ کنفیوژن کو دور ہونا چاہیے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ لگتی ہے اسی کے اوپر صدقہ فطر بھی لگتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی لیکن صدقہ فطر ان کے اوپر لگتا ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں، ایسا سمجھنا جو ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی مگر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا مسئلہ اس سے ریلیٹڈ، جو مسلمان اتنا مالدار ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو یا زکوٰۃ فرض نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس ضروری سامان سے زائد اتنا سامان ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یعنی نصاب جو چاندی کا ہوتا ہے اس کے برابر ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ سامان تجارت کا ہو یا تجارت کا نہ ہو۔ مثلا گھریلو سامان ضرورت سے زائد ہو اور چاہے اس پر پورا سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی ہے لیکن ان کے اوپر صدقہ فطر جو ہے دینا واجب ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ نہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یار میرے پاس تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، نہ میرے پاس تو میں زکوٰۃ نہیں دیتا کیونکہ میرے پاس زکوٰۃ نہیں لگتی تو میں صدقہ فطر بھی نہیں دوں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل الگ ہیں، صدقہ فطر کا الگ ہے، تو یہی میں آپ لوگوں کو کلیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس اپنی رہائش کا بڑا قیمتی مکان ہے اور پہننے کے قیمتی کپڑے بھی ہیں، مگر ان میں سچا گوٹا ٹھپا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیز گھریلو سامان ہے جو استعمال میں آتا رہتا ہے، گھریلو سامان بھی ہے مگر زیور اور روپیہ نہیں ہے، یا کچھ سامان ضرورت سے زاہد بھی ہے اور کچھ گوٹا ٹھپا زیور اور روپے بھی ہیں۔ یہ گوٹا ٹھپا جو ہے نا وہ زیور کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، مگر ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ مینس کہ اگر اس کے پاس گھر بھی ہے، کپڑے بھی اچھے پہنتا ہے، سب کچھ ہے، گھریلو سامان بھی جو ہے وہ کم ہے، زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن جو اس کے پاس سامان ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا 52.5، تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں بنتا۔ اچھا، کسی کے پاس زیور اور روپیہ نہیں، نہ ہی سامان تجارت ہے، یعنی تجارت بھی نہیں ہے، سامان تجارت جس سے کاروبار کرنے کے لیے جو ہوتا ہے، اس کے پاس زیور بھی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، مگر کچھ سامان ضرورت سے زائد ہے، یعنی جو سامان عموماً جو گھر میں استعمال ہوتا ہے ضرورت کا اس سے زائد اس نے رکھا ہوا ہے، جس کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ تو واجب نہیں مگر فطرانہ واجب ہے۔ یہ فرض ایسے ہی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے گھر میں بالفرض کے جو ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے فریج ہے، ٹی وی رکھا ہوا ہے، اس نے اوون رکھا ہوا ہے گھر میں، ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی، لیکن اس کے علاوہ اس نے اور ایک دو چیزیں ایسی زائد ہیں جو اس کے استعمال میں نہیں ہے لیکن اس نے رکھی ہوئی ہیں، لے کے خرید کے اس نے رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایسے شخص کا اگر اس سامان کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہا ہے تو پھر اس کے پاس صدقہ فطر ہو جائے گا، زکوٰۃ تو نہیں ہوگی لیکن فطرانہ ہو جائے گا۔ اچھا، کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں خود رہتا ہے اور دوسرا خالی پڑا ہے یا کرائے پر دیا ہوا ہے، تو شرعاً یہ مکان ضرورت سے زائد ہے، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، البتہ اگر اس مکان کے کرائے پر اس کا گزارا ہو تو یہ مکان بھی ضروری سامان میں داخل ہو جائے گا اور اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلاً کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 مکان اسے رکھے ہوئے، ایک میں خود رہتا ہے، ایک خالی پڑا ہوا ہے یا اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ایک مکان ضرورت سے زائد ہو گیا نا، ضرورت اس کی ایک مکان سے پوری ہو رہی ہے لیکن ایک مکان اس کا ضرورت سے زائد ہو گیا، اب اگر اس کی دوسرے مکان کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے مکان تو کروڑوں میں ہوتا ہے، صدقہ فطر تو تھوڑا سا ہوتا ہے، 300 350 روپے ہوتا ہے، جو چاندی کا نصاب ہوتا ہے وہ تو میرے خیال سے 1,20,30,35 ہزار روپے نصاب جو ہے چاندی کا، البتہ اگر اس مکان کے کرائے پر اس کا گزارا ہو تو یہ مکان بھی ضروری سامان میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ اچھا، کسی کے پاس ضروری سامان سے زائد مال اور سامان ہے مگر وہ مقروض ہے، اب سامان تو اس کے پاس ہے زائد لیکن وہ مقروض بھی ہے، قرضہ بھی ہے اس کے اوپر، تو قرضہ منتہا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد بچتا ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، مینس کہ اگر اس کے پاس زائد سامان کوئی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مقروض بھی ہے، اب وہ جو زائد سامان ہے نا اس کی قیمت لگائے گا، اب اگر وہ قرضہ جتنا ہے اس کے برابر قیمت ہے یا اس سے زیادہ قیمت ہو رہی ہے اور وہ زیادہ قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ نصاب تک پہنچ رہی ہے تو پھر صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے، پھر صدقہ فطر وہ دے گا، اور اس سے کم بچتا ہو تو صدقہ فطر پھر اس کے اوپر نہیں ہے، یعنی جو قرضے کی قیمت سے اگر اس کے پاس قیمت کم ہے،
ٹھیک ہے نا، اور وہ نصاب کو نہیں پہنچی تو پھر اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، اور اگر وہ زائد سامان جو ہے قرضے کی قیمت نکال کے اور زیادہ بچ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر دے گا وہ۔ اچھا، عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، فطرانہ جو دیا جاتا ہے وہ صبح صادق سے لے کے اور عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے، لہٰذا اگر فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی کسی کا انتقال ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے گا، اور جو بچہ عید کے دن فجر کے وقت سے پہلے پیدا ہوا اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، اور جو بچہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پیدا ہوا اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، بچے کے صدقہ فطر واجب ہونے کی صورت اس وقت ہوگی جب اس کا والد صاحب نصاب ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، ورنہ نہیں ہو۔ باپ اگر فطرانہ اس کے واجب ہے تو بچے کے اوپر بھی ہوگا، اگر باپ پر نہیں ہے تو پھر بچے کے اوپر بھی نہیں ہوگا۔ تو عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو پہلے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو وقت ہے وہ اس ٹائم ہے، لیکن آپ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، اس میں بلکہ زیادہ ثواب ملے گا آپ کو، اور عید کے نماز سے پہلے دے دیں، اور اگر کسی وجہ سے وہ رہ جاتا ہے اور آپ نہیں دے پاتے تو آپ عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہی کسی کا اچھا، اگر فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی، فجر کا وقت ابھی نہیں آیا اور اس سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے گا، اور جو بچہ عید کے دن فجر کے وقت سے پہلے پیدا ہوا اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، اور جو بچہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پیدا ہوا اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں نے کلیئر کر دیا آپ لوگوں کو۔ مرد پر صدقہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، یعنی مرد اپنی طرف سے دے اور اپنی جو نابالغ اولاد ہے اس کی طرف سے دے۔ بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر بیوی و بالغ اولاد کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں، البتہ اگر مرد اپنی بیوی اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی ان کو بتا کر ادا کر دے تو یہ بھی درست ہے، ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یعنی مرد اپنا دے گا اور نابالغ اولاد کا دے گا، بیوی اپنا خود دے گی اور بالغ اولاد بھی اپنا خود دے گی، لیکن اگر وہ مرد شوہر جو ہے وہ اگر بیوی اور بچوں کی طرف سے دینا چاہتا ہے تو وہ ان کو بتا کے دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس نے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھے اس پر بھی یہ صدقہ واجب ہے، جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صدقہ فطر تو دونوں کو دینا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ صرف جس نے رکھے وہی دے گا، جو نہیں رکھتا وہ نہیں دے گا۔ اچھا، بہتر یہ کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، اگر پہلے نہیں دیا تو بعد میں ادا کریں، رمضان میں ادا کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب رمضان کی وجہ سے ملے گا، اسے رمضان میں ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو سکے۔ اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہ دیا تو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن دے دینا چاہیے، جو میں نے ابھی پہلے بتایا نا، عید کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر میں اگر گندم یا خالص اناج دینا ہو تو ایک شخص کی طرف سے 2.25 کلو بلکہ احتیاطاً 2 کلو یا کچھ زیادہ دے دینا چاہیے، اگر جو یا خالص جو کا اناج دینا ہو تو اس کا دگنا یعنی 3.5 کلو، اسی طرح کشمش اور کھجور کا بھی یہی حکم ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور وہ دنیا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ صدقہ فطر میں بھی کبھی جو کشمش کھجور کی قیمت سے بھی صدقہ فطر دیا کرے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال دیا ہے، صاحب مال بنایا ہے، جن کے پاس مال کی مقدار ہے، وسعت ہے، تو ان کو کشمش اور کھجور سے دینا چاہیے تاکہ جس کو آپ دے رہے ہیں تو اس کو زیادہ پیسے مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور وہ اپنا جو بھی ہے ضرورت وہ پوری زیادہ کر لے گا۔ اچھا، اگر گندم جو کھجور کے علاوہ کوئی اور چیز دی، مثلا چنا، جوار، چاول، باجرہ وغیرہ، تو اتنا دیں کہ اس کی قیمت خالص گندم یا جو کے برابر ہو جائے، جتنا اوپر ذکر کیا، یعنی 2.25 کلو کے برابر، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جنس نہیں دی بلکہ جو جنس دینا چاہتا ہے اس کی نقد قیمت دے دی تو یہ سب سے بہتر ہے، قیمت چونکہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، لہٰذا ہر سال ادا کرتے ہوئے بازار سے گندم وغیرہ کی قیمت، یعنی اگر کوئی گندم وغیرہ نہیں دینا چاہتا، آٹا نہیں دینا چاہتا، جو کھجور کشمش نہیں دینا چاہتا، اس کی بدلے اگر کیش دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، وہ بلکہ زیادہ اچھا ہے تاکہ انسان اپنی ضرورت خود پوری کر سکتا ہے، اور جو قیمت ہو بازار کے حساب سے اس کے برابر وہ دے دے۔ جو مقدار اوپر بیان کی گئی ہے یہ ایک شخص کا صدقہ فطر ہے، یعنی 2.25 کلو جو ہے گندم اناج کا ہے، اور باقی اسی طرح آگے آپ اس کو، اچھا نہیں، جو گندم ہے وہ 2.25 کلو ہے، اور جو خالص جو اناج ہے وہ دگنا کر دیں گے، یعنی 3.5 کلو ہے، اس طرح کشمیر اور کھجور کا بھی یہی حکم ہے۔ اچھا، ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی مستحق کو دے دیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مستحق افراد کو دیں، دونوں طرح جائز ہے، یعنی اگر آپ کھجور کشمش سے نکالیں تو اس کے زیادہ پیسے بنتے ہیں، تو اگر آپ اس کو 2 لوگوں میں تقسیم آدھے آدھے کرنا چاہتے ہیں، ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی مستحق کو دے دیا تو یہ بھی درست ہے۔ صدقہ فطرانہ اچھا، صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں،
جن پہ زکوٰۃ ہے انہیں کو صدقہ فطر بھی دے دیں۔ عام پیشہ ور فقیروں کو صدقہ فطر جب تک خوب اچھی طرح یقین نہ ہو جائے نہ دیں، اور نہ ہی ان کی ظاہری بناوٹ کو دیکھیں۔ اگر خود اس سلسلے میں دشواری ہو تو کسی مستند عالم کو متقی کو اپنے وکیل بنا کر اس کے ذریعے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ یعنی جو مستحق ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اسی کو صدقہ فطر بھی دیں۔ یہ جو پیشہ ور جو فقیر ہوتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ہمارے سے بھی زیادہ مال ہوتا ہے، ان کے اگر گھروں میں جا کے دیکھیں تو اسی طرح یہی حکم ہے زکوٰۃ اور فطرانے کا۔ اگر آپ نے ایسے شخص کو دے دیا جس کے جو مستحق نہیں بنتا تھا، تو آپ کا صدقہ فطر اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کو نہیں کوئی ملتا تو آپ کسی کو وکیل بنا دیں، کسی عالم مفتی کو، اور وہ خود ہی پھر اپنے اس میں کر لے گا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور اہل محلہ جو غریب ہوں، اور اپنے دینی مدارس کے طلباء کو جو اس سے بہترین مستحق ہیں، یہ سب سے زیادہ بہترین مستحق ہوتے ہیں، ان کا پتہ بھی ہوتا ہے انسان کو۔ طلباء کی آنت سے دین کی اشاعت کا ثواب علیحدہ ملے گا، یعنی دوہرا ثواب انسان کو مل جاتا ہے۔ تو یہ تھے صدقہ فطر سے کچھ ریلیٹڈ مسائل۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی